میلاد کا یہ دن اور 12 ربیع الاول کا یہ دن ہم جو منانے جا رہے ہیں، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور اپنی رب کے سامنے یہ اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنے انقلابات آئے، کتنے تغیرات آئے، کتنی تبدیلیاں آئیں، سائنس ٹیکنالوجی کہاں پہ عروج تک چلا گیا، لیکن اسلام آباد کے اس کنونشن سینٹر میں آج بھی ہمارا یہ شام اس صبح کے نام ہے جس صبح میں آمنہ اور عبداللہ کے گھر پہ حضور سید الاولین والآخرین تشریف لے آئے۔ اس مبارک لمحے کو، ان ساعتوں کو، ان پر انوار گھڑیوں کو نہ ہم بھول پائیں گے، نہ انسانیت بھول پائے گی۔ انسانی تاریخ میں اگر سب سے عظیم دن آیا ہے تو 12 ربیع الاول کا وہ صبح تھا اور وہ دن تھا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ تمام بندوں میں ان جیسے بندہ نہیں ہے اور تمام رسولوں میں وہ سب سے افضل اور برتر ہے، اور رسولوں کی صدارت اور امامت حضور سید الاولین والآخرین کے سر یہ تاج ہے۔ آج کا انسانیت کی جتنی عظمتیں ہیں، اس عظمتوں کی، بلندیوں کی، رفتوں کی انتہا وہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ آج کا دن ہم اس وفا کے عہد کی تجدید کرتے ہیں، جو ہمارا وفا ہے، جو ہمارا تعلق ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس عہد کی ہم تجدید کرتے ہیں۔ اور جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ اللہ کی زبان بولتے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کی محمد سے، میرے بندے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ پھر آپ کا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب، آپ نے اس قوم کو جو ڈائریکشن دی ہے حکومت میں آتی ہی ریاست مدینہ کا، اور اب جس طرح آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ اس قوم کی فکری اصلاح ہو اور ان کا قبلہ مدینہ منورہ، ان کی روح مدینہ منورہ کی طرف ہو، متوجہ ہو، یہ جو آپ کی کوشش ہے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے، وہ اس قوم کے مصور ہے اور معمار ہیں، انہوں نے شیطانی فلسفہ کی اور شیطانی تخریب کا ایک ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ شیطان کا خیال ہے، شیطانی فلسفہ ہے، شیطانی سوچ ہے کہ یہ مسلمان فاقے تو کرتا ہے، بھوک تو برداشت کرتا ہے، سر تو کاٹ لیتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے، وہ چیز ان سے نکال دے تو پھر یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش، مسلمان کو کہتا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کا علاج کیا ہے، اس کو کیسے خراب کرنا ہے؟ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ کے ساتھ جو نسبت ہے، وہ نسبت اور محبت نکال دو، پھر اس میں کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ میں منسٹر صاحب، میں آپ کی اس کوششوں کو، ہم سیرت النبی کا ذکر کرتے ہیں اور ہم نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اور یہ دین کی ارکان ہے، اس کی الگ اہمیت ہے۔ نماز مومن کا معراج ہے، لیکن نماز تو نبوت اور بعثت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد فرض ہوئی، روزہ اس کے بعد، حج اس کے بعد، زکوٰۃ اس کے بعد۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے جو چیز چلی آ رہی تھی وہ تھی صداقت اور امانت، صادق و امین۔ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ تو فوکس کرتے ہیں،
لیکن صداقت و امانت ہم کہیں اسکیپ کر جاتے ہیں. ہم جبہ، میں خود صاحب دستار ہوں، داڑھی رکھتا ہوں، ہم جبہ، دستار اور داڑھی پر تو فوکس کرتے ہیں، اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے، مجھے اس پہ فخر ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حسنہ تھے، جو آپ کا عدل تھا، جو آپ کا مساوات تھا، جو آپ کی کردار کی بلندی تھی، وہ ہم کہیں پر مس کر جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کے جو افکار اور خیالات ہیں، اور جو آج اور پچھلے ہفتے آپ نے اعلان کر دیا ہے رحمت للعالمین اتھارٹی کا، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس ملک نے، یہ ملک کا اس لیے بنا ہی تھا، اس کا مقصد یہی تھا. قرارداد مقاصد میں ہمارا منزل اور راستہ دونوں واضح ہو گئے تھے. یہ کام جو آپ ابھی کر رہے ہیں، یہ پاکستان بننے کے پہلے دن کرنا چاہیے تھا، جس کو آپ آج کر رہے ہیں، اور اس قوم کا قبلہ درست کر رہے ہیں. اور میں اوپر جو گیلریوں میں بیٹھے جوان ہیں، آپ سے کہتا ہوں، میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، آزاد میری سیاست تھی، ایک زندگی تھی، کہ اس بندے کو میں، اس درویش کو میں اپنا قائد اور مان لوں اور اس کی قیادت میں آ جاؤں. آج وفاقی وزیر نور الحق قادری اسلام آباد میں قومی رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں.